السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس درس فقہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کی پہلی شرط طہارت سے متعلقہ جو ہماری جاری گفتگو ہے، اسی درمیان میں آج ہم انشاءاللہ وضو کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والوں، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور پہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو، یعنی ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ بخاری شریف کتاب الوضو میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کرے۔ پھر یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں، قابل غور ہیں۔ نمبر 1 وضو کا فرض ہونا، اور نمبر 2 وضو کے اندر کے فرائض۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت اور بخاری شریف کی ذکر کردہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز کے لیے وضو فرض یعنی ضروری ہے، اور بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب رہی بات وضو کے اندر کے فرائض، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی گفتگو میں اس کا بیان آئے گا۔ وضو سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں، نمبر 1 دنیاوی فائدہ اور نمبر 2 آخرت کا فائدہ۔ چنانچہ نور الایضاح اور مراقی الفلاح میں ان دونوں باتوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ وضو کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ نماز اور دوسری وہ عبادتیں جو وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پر قرآن مجید کو چھونا، نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ، تو وضو کر لینے سے وہ ادا کرنا جائز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وضو کا ایک دنیاوی فائدہ۔ چنانچہ ترمذی شریف کتاب الطہارہ میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الوضوء، کہ جنت کی چابی، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ یعنی جس طرح چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اسی طرح وضو کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی
اس سے مسلمان کو صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ صاف ستھرا رہنا یہ انسانی اخلاق و آداب میں سے بھی ہے۔ یہ ہے وضو کا دنیاوی فائدہ۔ اب وضو کا اخروی یعنی آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ وضو کا اخروی یعنی آخرت میں ملنے والا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اس پر ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وضو ایک عبادت بھی ہے اور عبادت ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس کا ثواب اتنی عظمت اور اتنی شان والا ہے کہ یہ ثواب بندے کو دنیا ہی سے حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کتاب الوضو میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع آخر الماء او مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلم یا بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے وہ گناہ جو ہاتھوں نے کسی چیز کو پکڑ کر کیے وہ جھڑ جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں جن گناہوں کی طرف چل کر گئے وہ تمام گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث سے کہ وضو ہمارے لیے کس قدر باعث اجر و ثواب اور آخرت میں ملنے والے کتنے بڑے عظیم ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی نسائی شریف کتاب الطہارہ میں حضرت عبداللہ سنابحی سے مروی ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المؤمن فتمزمز خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره حتى من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل گئے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل گئے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی جو گناہ ہیں وہ گناہ جھڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کتاب الوضو میں حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کل فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوب اچھا وضو کیا تو اس کے بدن کے گناہ نکل گئے، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل گئے۔ اس معنی کی بہت سی روایات صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں مذکور و مستور ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو کا بیان جس قدر آگے چلے گا
تو ہر درس میں انشاءاللہ کچھ روایات ہم پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سن کر ثواب بھی حاصل ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کے بارے میں معلومات بھی ہوں۔ لیکن یاد رہے ان احادیث میں گناہ نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رہ گئی بات گناہ کبیرہ کی یعنی بڑے گناہ، تو ان کے معاف ہونے کی امید رہتی ہے، یہاں یہ مراد ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی جلد 2 صفحہ نمبر 9 میں اس بات کا ذکر کیا، اور بڑے گناہوں کے معاف ہونے کی امید رہتی ہے اور یقیناً رہتی ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ رب تبارک و تعالی شرک و کفر کو کبھی معاف نہ کرے گا اور اس کے علاوہ کے جو بھی گناہ ہوں جس کے لیے چاہے رب تبارک و تعالی معاف کر دے۔ اس ساری گفتگو سے ہمیں ایک نقطہ پتہ چلا کہ اسلام کی عبادات میں جب وضو میں اتنی برکتیں ہیں کہ ایک وضو بندہ احسن طریقے سے اچھے طریقے سے کرے تو رب تبارک و تعالی اس بندے پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ فائدہ اسے ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی عظیم الشان عبادتوں میں کتنا فائدہ اور کتنا ثواب ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی نظر کا بھی یہاں مشاہدہ کرتے چلیں کہ ایک شخص وضو کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی المسلک ہیں، ہمارے امام کا نام نعمان ابن ثابت اور ان کا لقب عظیم امام اعظم سراج الامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک شخص وضو کر رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تو پھر سے وضو کر۔ اس کو کئی مرتبہ اس طرح آپ نے حکم دیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بار بار اس کو دھونے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب جب بھی یہ آدمی وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے سے ہونے والے گناہوں کو میں اس پانی کے ساتھ جھڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا، جس طرح ہم پیچھے بیان کیے کہ وضو کے قطرات کے ساتھ وہ گناہ جھڑتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ صرف مسائل کے امام نہیں بلکہ روحانیت کے بھی تاجدار ہیں۔ آپ اپنی روحانی نظر سے وہ جھڑتے ہوئے گناہوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسی لیے بار بار آپ حکم دیتے تھے۔ الغرض وضو جہاں ہمیں دنیاوی صفائی اور ستھرائی اور پاکی کا فائدہ دیتا ہے، وہاں ہمیں اس سے روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب وضو کی حقیقت، اس کے فرائض اور طریقہ، اس تعلق سے چند معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں وضو نام ہے 3 اعضاء، یعنی بدن کے 3 انگوں، 3 باڈی پارٹس، یعنی منہ، ہاتھ اور پاؤں کا دھونا، اور ایک عضو یعنی سر پر مسح کرنا، ایک عضو پر۔ ہم نے جو سورہ مائدہ کی پیچھے اور خطبے میں آیت تلاوت کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ چنانچہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 13 میں اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، جو اس سے ثابت اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو، اس سے منہ دھونا ثابت۔ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جو آیت کا ٹکڑا ہے، اس سے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، یہ ثابت۔ اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے سر کا مسح کرنا، یہ ثابت۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، یہ اس آیت کے ٹکڑے سے ثابت۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں وضو کے 4 فرائض کا علم حاصل ہوا۔ پھر وضو کے اندر جہاں دھونے کا ذکر ہے اور جہاں مسح کا ذکر ہے، تو دھونے اور مسح دونوں کو سمجھیں کہ دھونا کسے کہیں گے اور مسح کسے کہیں گے۔ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کسی عضو یعنی بدن کے انگ، باڈی پارٹ کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یعنی صرف بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے،
نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ لہذا یاد رہے کہ جہاں بھی دھونے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خوب اچھی طرح پانی بہہ جائے، کہ 2 بوند پانی ہر حصے پر، کم سے کم 2 بوند پانی ہر حصے پر بہہ جائے، اور بال کی نوک کے برابر بھی کوئی جگہ دھلنے سے باقی نہ رہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح وضو کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا، کہ کچھ حصہ دھلنے سے رہ جاتا ہے جس کا دھونا فرض تھا۔ تو جب وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، یہ طہارت ہے، یہ ضروری ہے۔ اب مسح کا مطلب کیا ہے؟ مسح کسے کہتے ہیں؟ کسی جگہ موضع حدث پر، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بحر شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 12 پہ، صفحہ نمبر 13 پہ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ موضع حدث پر، یعنی وہ جگہ جس کا دھونا ہمارے لیے وضو میں ضروری ہوتا ہے اور جس پر مسح کرنا وضو میں ضروری ہوتا ہے، وہ جگہ موضع حدث کہلاتی ہے۔ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں، جس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھیگا ہاتھ پھیرنا، یہ ہے مسح کی حقیقت۔ اب ایک آسان طریقہ جو وضو کا مختلف کتابوں سے ہم نے اخذ کر کے فتاوی رضویہ شریف جلد 1، بہار شریعت حصہ سوم، قانون شریعت حصہ اول اور دیگر فقہ کے مسائل کی معتبر کتابوں سے اخذ کر کے ہم نے وضو کا ایک طریقہ مرتب کیا ہے، ہم سننے والے حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کا ارادہ کرے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ نیت کرے۔ نیت کے الفاظ بہت ساری جگہ پر اسٹیکر وغیرہ پہ بھی لکھی رہتی ہے جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے مساجد وغیرہ میں، اور کچھ لوگ اس کو ایک الگ انداز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے صحیح الفاظ یہ ہیں کہ یوں پڑھے نویت ان اتوضأ لرفع الحدث۔ بہت سارے لوگ ان اتوضأ کی جگہ پر آخر کے حمزہ پر پیش پڑھ دیتے ہیں، نویت ان اتوضأ پڑھتے ہیں۔ اتوضأ پڑھنا غلط ہے، صحیح ہے نویت ان اتوضأ لرفع الحدث، کی ناپاکی اور حدث کو دور کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں، اس کی میں نے نیت کی، یہ ہے اس کا مطلب۔ پھر جب نیت کر لے تو یوں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، اللہ بزرگ و برتر کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی وضو شروع کرتا ہوں، اور اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں اسلام کی نعمت ملنے پر۔ یہ دعا پڑھیں۔ جب اس سے فارغ ہو جائے پھر دونوں ہاتھ گھٹوں یعنی کلائیوں تک 3 بار دھوئے، اور دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طرح دھوئے کہ پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، یہ ہے طریقہ۔ پھر کم سے کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے، اور مسواک داہنے ہاتھ سے کرے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے یا سنگین موٹے کپڑے سے، جاڑے کپڑے سے دانتوں کو مل لے۔ پھر داہنے ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار کلی کرے، خوب اچھی طرح کلی کرے کہ حلق تک، دانتوں کی جڑ تک اور زبان کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اگر دانت یا تالو کو ہم اپنی زبان میں تارک بھی کہتے ہیں، اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز اٹکی ہو تو اسے چھڑائے۔ پھر داہنے ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ اندر تک ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جس کو چھنگلیا کہتے ہیں اس سے ناک صاف کرے۔ بائیں ہاتھ کا مطلب ڈابے ہاتھ۔ پھر دونوں ہاتھوں کے چلو میں پانی لے کر پیشانی پر بال جمنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، تھوڑی کو جس کو ہم اپنے یہاں داڑھی کہتے ہیں، کہ نیچے کے ہونٹ کے نیچے جہاں پر چہرہ ختم ہوتا ہے ہم اسے اپنی زبان میں داڑھی کہتے ہیں، اس کو تھوڑی کہا جاتا ہے۔ تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 بار پورا منہ دھوئے، یہ ہے پورا چہرہ اور پورا منہ۔ پھر کوہنیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے۔ یہاں ابھی ہم صرف طریقہ ذکر کرتے ہیں، اس کے تعلق سے وہ بہت ضروری اور اہم مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر فرض کی جہاں جہاں ہم تفصیل کریں گے وہاں پر وہ ضروری مسائل ذکر کر دیں گے۔ پھر ایک بار سر کا مسح کرے،
مسح کس طرح کرے؟ اس طرح کی انگوٹھے اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر ان کو الگ رکھیں، ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی، گردن کی نرم جگہ پیچھے، گدی جس کو ہم اپنی زبان میں بوچھی کہتے ہیں، گردن کی نرم جگہ تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہے، یعنی لے جاتے وقت ہتھیلیاں سر سے ٹچ نہ کرے۔ جب سر سے پیچھے گردن کی طرف جائے گا، گدی کی طرف جائے گا، تو ہتھیلیاں جو ہے وہ سر سے ٹچ نہ کرے، اور وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کے دائیں بائیں کے حصے پر مسح کرتے ہوئے واپس لائے، اور کلمے کی انگلی کی پیڈ سے کان کے اندرونی حصے، کان کا اندرونی حصہ جو سامنے سے دیکھتے وقت نظر آتا ہے اس کا مسح کرے، اور انگوٹھے کے پیڈ سے کان کے پچھلے حصے کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، انگلیوں کی پیٹھ سے۔ پھر داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں سمیت کچھ اوپر تک 3 بار دھوئے، اور اسی طرح بایاں پاؤں بھی دھوئے۔ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے ہر فرض کی ہم الگ الگ تفصیل کریں گے، وہ اس لیے کہ اس میں بہت ساری جگہیں ایسی ہے جس کا خیال رکھنا اور احتیاط رکھنا یہ وضو کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، منہ دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 13 پہ فرماتے ہیں، شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، جہاں سے بال جمنا ختم ہو جاتے ہیں پیشانی پر، تھوڑی تک، تھوڑی ہم نے اس سے پیچھے بتایا تھوڑی کسے کہتے ہیں، لمبائی میں اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ پھر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ اسی صفحے پہ فرماتے ہیں، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے، یا مان لیجئے کہ آدمی کے سر کے سارے بال جھڑ گئے یا وہاں جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی پیشانی بہت دراز اور بڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سر کے اوپر تک سر میں داخل ہو جاتی ہے اور بہت بڑی نظر آتی ہے، تو ان کے لیے چہرہ دھونے کی حد کہاں ہوگی یہ جاننا ضروری ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً، جنرلی بال ہوتے ہیں، اور عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں وہیں سے وہ چہرہ دھلنا شروع کرے گا۔ اب یہ ہے کہ عادتاً بال جمنا کہاں سے شروع ہوتے ہیں سر کے؟ ہر شخص کی پیشانی 4 انگل کے برابر ہوتی ہے نارملی، یہ ہے عادتاً، اور اس کے بعد سے بال اگنا اور بال جمنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی پیشانی ایسی بھی ہوتی ہے کہ ان کے سر کے بال بہت، پیشانی کے آنکھوں کی طرف بہت نیچے ہوتے ہیں، یعنی ان کی پیشانی بہت تنگ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ ان کی پیشانی 1 یا 2 انگل یا 3 انگل ہوتی ہے، بہت نیچے سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اسی صفحہ نمبر 13 پہ فرماتے ہیں، عادتاً سے نیچے تک کسی کے بال جمے ہوں تو ان زائد یعنی اس زیادہ کے بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے، یعنی عادتاً جتنی پیشانی مانی جاتی ہے اتنے دائرے میں جتنے بال آئیں گے ان بالوں کی جڑ تک دھونا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ پھر اسی بالوں کے اہم مسائل کو ذکر کرتے ہوئے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال، بچی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، نیچے کے ہونٹ کے نیچے گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے، یعنی وہ بال اتنے گھنے ہوں کہ کھال بالکل نظر نہ آئے، تو جلد یعنی چمڑی کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں بلکہ ہلکے ہوں تو جلد یعنی چمڑی کا دھونا بھی فرض ہے، یہ یاد رہے، یہ ہے مقام احتیاط۔ پھر فرماتے ہیں، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بہت بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قص الشوارب، اپنی مونچھوں کو پست کرو، اور آگے فرمایا وخالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، تو اس طرح کی مونچھیں نہ رکھیں۔ لیکن اگر کسی کی مونچھیں ایسی ہے
اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہوں، یعنی مونچھیں اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ یہاں یہ نہیں کہ اوپر مونچھ کے بال دھو لیں گے تو کام چل جائے گا، نہیں، اگر لبوں کو چھپاتے ہیں تو مونچھوں کے بال ہٹانا پڑیں گے اور لب کو دھونا ضروری ہوگا۔ اب داڑھی کے تعلق سے، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں یعنی ہلکے ہوں، چھدری داڑھی ہو، تو جلد کا دھونا فرض ہے، یعنی چمڑی کا دھونا فرض ہے، بالوں کے نیچے والی۔ اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے، بالوں کو گلے کی طرف دبائیں، جس قدر چہرے کے گرد میں آئیں، یعنی چہرے کا پورا دائرہ بنے گا، جس قدر اس دائرے کے آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں جبکہ گھنی ہوں۔ اور جو حلقے سے نیچے ہوں، یعنی دبانے کے بعد اس حلقے کے نیچے جو لٹکتے ہیں، ان کا دھونا ضروری نہیں۔ اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال، اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد یعنی چمڑی کا دھونا فرض ہے۔ پھر اسی بالوں کے تعلق سے فرماتے ہیں لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، کیونکہ ما قبل میں لب کا ذکر آیا ہے، تو ہونٹوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب یعنی ہونٹ بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا، کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جاتا، اگر کلی کر لی تو دھل جائے گا، پھر اگر دب بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کلی نہیں کی تھی اور وہ جگہ دھلنے سے رہ گئی، نہ کلی میں دھوئی گئی نہ اب دھوئی گئی، تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو عادتاً منہ بند کرنے کے بعد میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کا دھونا فرض نہیں، یعنی عادتاً جنرلی نارملی جو جس طرح ہم منہ بند کرتے ہیں اور جتنا حصہ ہونٹوں کا اندر رہتا ہے اس کا دھونا ضروری نہیں، اور عادتاً نارملی ہم ہونٹ بند کریں گے، جتنا حصہ باہر ظاہر ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یہ ہے مقام احتیاط۔ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جسے کن پٹی کہتے ہیں۔ رخسار کہتے ہیں گال، اور کان کے بیچ کی جو جگہ ہے اسے کن پٹی کہتے ہیں۔ کان کے نیچے کی جو لول ہے بعض لوگ اسے کن پٹی سمجھتے ہیں، کن پٹی نہیں۔ رخسار یعنی گال اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد یعنی چمڑی کا دھونا فرض ہے۔ عام طور سے ہم چلو لے کے چہرے کی طرف، ناک اور آنکھ اور منہ کی طرف ہم چلو رکھتے ہیں اور پانی بہاتے ہیں، اور بسا اوقات ہماری کلمے کی انگلی جو ہے وہ کان کے اس حصے پہ لگتی ہے، تو وہاں پہ بھیگتا ہے، پانی بہتا نہیں۔ اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، جسے کن پٹی کہتے ہیں، وہاں بھی پانی بہنا ضروری ہے۔ اگر وہاں پانی نہ بہے گا تو وضو نہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی چہرے کی حد میں داخل ہے۔ گال اور کان کے بیچ کی جگہ جسے کن پٹی کہتے ہیں، اور خاص کر جہاں سے قلم بنتی ہے اس طرف کان کی طرف جو جگہ رہتی ہے، وہ جگہ عموماً جو ہے وہ بہت زیادہ تر چھوٹ جاتی ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا، اس کا احتیاط رکھنا ضروری ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسائل شرعیہ سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ بڈلات اور جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ سندھانہ کے تمام متحرک افراد